الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں، میرے بھائی، دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو انسان اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس کا ہم سفر ہے، اگر وہ اس کا چاہنے والا ہے، تو انسان ایسا کام کرتا ہے کہ وہ پھر سے مجھ سے محبت کرنے لگے، پھر سے میرے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ لیکن کسی انسان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا اللہ ہم سے راضی ہے۔ اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا اللہ ہم سے راضی ہے۔ اگر یہ نشانیاں، اگر یہ چند باتیں آپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی ہے، نہیں پیش آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں: دل سخت ہو جانا، عبادت میں دل نہ لگنا، گناہوں میں مزہ آنا، نیکی سے سستی ہونا، اللہ کے ذکر سے غفلت، گناہ پر شرمندگی نہ ہونا، برے لوگوں کی صحبت میں سکون، نیک بات سن کر بیزاری، دعا کا اثر محسوس نہ ہونا، تنہائی میں بھی گناہ کرنا۔ یہ کچھ باتیں ہیں اور ان باتوں کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آپ کو دیتے ہیں۔ دل سخت ہو جانا، گویا کہ کوئی انسان کتنی بھی پریشانی میں ہو، کتنی بھی مصیبت میں ہو، لیکن انسان اس کا دل اتنا پتھر کا بن جائے کہ وہ اس کو دیکھ کے مسکرائے، اس کو دیکھ کے اس کے اندر خوشی پیدا ہو اور یہ اپنے اندر فخر کرے کہ اس کے اندر رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں بچی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ عبادت میں دل نہ لگنا، کہ نماز، روزہ، قرآن مجید کی تلاوت، یہ کام کرنے میں بالکل بھی من نہ لگنا، ایسا لگے کہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ نماز کیا ہے، قرآن کس چیز کا نام ہے، روزہ کس کو بولا جاتا ہے۔ بالکل بھی کسی بھی نیک کام میں ہمارا دل نہ لگنا، گناہوں میں مزہ آنا۔ ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر کچھ بھی کام کرے تو اس کے اندر ایک خوف ایسا رہتا ہے کہ یار ہم یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ہم نے شراب پی، ہم نے زنا کیا، ہم نے غلط کام کیا، یہ ہم سے گناہ ہوا ہے۔ لیکن اس کو چھوڑ کے اس کو اس کام میں مزہ آنے لگے، اچھا لگنے لگے اس کو کہ ہم کو تو مزہ آتا ہے اس کام میں۔ نیکی سے سستی ہونا، اللہ کے ذکر سے غافل ہونا، گناہوں پر شرمندگی نہ ہونا۔ مطلب ایک تو وہ انسان ہوتا ہے کہ گناہ ہو گیا، گناہ تو اس نے کر لیا، لیکن اب اس کے دل میں یہ خیال ہے، یہ شرمندگی ہے کہ یار ہم نے یہ غلط کام کیا، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے یہ شراب بھی یہ نہیں پینا چاہیے تھی، کیونکہ اسلام میں شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ ہم نے یار زنا کیا، ہم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے کچھ غلط چیز دیکھی ہے، ہم کو یہ نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ اب اس کو شرمندگی ہو رہی ہے اپنے کیے پہ، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھ پھیلا کر کہہ رہا ہے کہ اللہ
ہم سے انجانے میں غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ یہ چیز اگر انسان کے دل سے ختم ہو گئی تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے آگے، لیکن اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اگر یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کبھی یہاں پر کبھی کہیں اور۔ تو میرے بھائی، ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو سدھار لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ ہم کو بتا کے گئے ہیں اسی راستے پہ چل کر زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اور ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ، ہم اس کے محتاج ہیں۔ ہم نماز پڑھیں گے تو یہ نہ سوچے کہ ہم نے اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، نہیں میرے بھائی، اللہ کی ذات پہ احسان نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی ذات کے اوپر احسان کیا نماز پڑھ کے، کیونکہ جتنی نماز دنیا میں پڑھیں گے تو اتنا ہی حساب کم ہوگا قیامت کے دن، اور جتنی نماز ہم چھوڑیں گے اتنا ہی سخت حساب ہوگا قیامت کے دن۔ تو ہمارا اس میں فائدہ ہے، نماز پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، جسم کا بھی فائدہ ہے اور روح کا بھی فائدہ ہے، اور دنیا میں بھی فائدہ ہے، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم کو اور آپ کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔